موضوع درس احوال الأذكياء سورة الأعراف تفسير میں کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم بالدارين آمين إلى أن قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة الله من الإنس بالمعروف باليسانية أحسن فإن ذلك يكفيه مما هو فيه من التمرد فإنه تعالى بإذنه تعالى مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین آیات جو ہیں جو ایک اسی سورت کریمہ میں ہم نے تلاوت کی ہے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ المؤمنون میں، حامیم سجدہ میں، لا رابع لہن، اس جیسی آیت جو ہے کوئی چوتھی نہیں ہے. فإنه تعالى يرشد فيهن، اس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو بتلاتے ہیں الى معاملۃ العام من الانس بالمعروف، کہ انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ بھلائی کے معاملے میں دخل دے، بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے بچے، لیکن بھلائی بھی ایسے انداز میں کہے کہ دوسرے کو وہ برا نہ لگے. فإن ذلك كفر وما هو فيه من التعبد من التمرد، جب وہ اس کو اس انداز میں نصیحت کرے گا تو وہ جو سرکش بنا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اپنی سرکشی چھوڑ دے گا. اگر آپ اس کو سختی سے کہیں گے بھی تم کافر ہو، گناہگار ہو، بدکردار، وہ اور سخت ہو جائے گا، ٹھیک ہے تو جو ہوں تو دیکھ، لیکن جب آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، ان کی ہر برائی کو برداشت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نصیحت کرتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلِهَذَا قَالَ بَيْنَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. لم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من الشيطان الجان فإنه لا يكف عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك وليبيك من قبلك. اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو فرمایا ينزغنك من الشيطان نزغ، اس سے مراد شیطان انسانوں میں شیطان، جو شیطان جنوں میں ہیں وہ تو ہر حال میں تمہاری مخالفت کریں گے، انہوں نے تو کبھی ٹلنا نہیں ہوتا، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ اور تم برباد ہو جاؤ، دین سے ہٹ جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ. وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، جیسے کہ آپ کے والد کو بھی اس نے اپنے وساوس سے جنت سے نکالا، تو اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ وَإِمَّا يُعْذِبُكَ من الشيطان غضب يصدك عن إعراض الجاهل ويجعلك على مجازاته يحملك على مجازاته. اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں غصہ دلاتا ہے، تم غصے میں آ کر کوئی نرمی کی بات کر ہی نہ سکتے.
اور وہ تمہیں ابھارتا ہے کہ بھی اس سے بدلہ لو. فاستعذ باللہ، تو علاج کیا ہے کہ اللہ سے پناہ پکڑو. فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انه سمیع علیم، سمیع لجہر الجاہل علیک والاستعاذۃ بہ من نظره وغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه من شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من امور خلقه. اب جب آپ نے اللہ سے پناہ مانگی تو اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے اور میرا بندہ کیسے مجھ سے پناہ پکڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پہ اس کے وساوس سے، اس کے حملے سے حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح تمام مخلوقات کی کوئی کلام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے مخفی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلا حکم ہمیں یہی ہے کہ اگر کبھی شیطان ابھارے، شیطان برائی پہ آمادہ کرے، علاج کیا ہے کہ فوراً اللہ کے حساب میں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وقال عبد الرحمن لما نزل لم خذ اللفظ وامر بالعرف وآل الجاهل قال يا ربي كيف بالغضب فأنزل الله تعالى فإن الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اب عبد الرحمن نزل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ خذ العفو درگزر کرے، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم کرے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ الْجَاهِلِينَ کی باتوں سے اعراض کر دیں. تو عرض کیا کہ یا اللہ، لیکن جب غصہ آ جائے تو آدمی غصے پر کیسے قابو پائے؟ کیونکہ غصہ جو ہے وہ تو انسان کو دنیا میں عقل و خیر سے بھی نکال دیتا ہے. تو اب یہ آیت آ گئی کہ اگر شیطان تمہیں غصہ دلائے تو علاج کیا ہے؟ فاستعذ باللہ. وذکر ختم بھی اول استعاذ حدیث رجلین اللذین تصابا بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جعل انفہ یتمزق غضبا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے بات کی اور ایک دوسرے سے وہ غصے میں آ گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے. حتیٰ کہ ایک آدمی کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی ناک جو تھی وہ بھڑک رہی تھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما يجب. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک کلمہ سکھلایا ہے، اگر یہ غصے کرنے والا اس کلمے کو پڑھ لے تو سارا غصہ ختم ہو جائے گا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقیل له وقال ما بی من جنون. اچھا اس کو جو کہا بھی اللہ کے بندے یہ کلمہ پڑھ لو، اور نے کہا میں کو پاگل ہوں، تو ابھی تک اسی طرح اپنے غصے میں رہا. فاصل النظر اما بالغضب الفساد. اصل نظر کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ غصہ دلا کے فساد کیا ہے، کسی اور طریقے سے فساد کیا. وقال اللہ تعالیٰ قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم والعیاذ الالتجاء والاستناد والاستجارت من الشر. کہ اللہ کا پناہ پکڑے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی ذات ہی تمہیں اس کے شر سے بچا سکتی ہے. فَأَمَّا السَّلَامُ فَإِنْ طَلَبَ الْخَيْرِ. اما المراد اللہ کی پناہ یعنی اللہ سے بھلائی مانگنا ہے. كما قال الحسن بن علي من شعره يا من ألوذ منه فيما أؤمل ومن أعوذ منه مما أهاجر. لا يجيل الناس عزما أنت كاسره لا يجبر الناس عزما أنت كاسره ولا يغضون عزما أنت جابره. انہوں نے کہا کہ مولا تیری ذات سے میں پناہ پکڑتا ہوں، تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر مل جائے آپ کسی کی چاند کو توڑنا چاہیں تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جوڑنا چاہیں تو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. فقط قدمنا احادیث الاستعاذہ فی اول تفسیر بما اولانی عددی ہا ہونا. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے
ابتدائی تفسیر کے ابتدا کے اندر استعاذہ کے جو فضائل ہیں ان کا ذکر الحمدللہ کر دیا ہے. تو اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ انسان کے لیے ایک کام تو یہ ہے جی کہ آپ بھلائی کا امر کریں، برائی سے منع، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ یہ سارا کام تو کریں لیکن اتنی پیارے طریقے سے کریں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو اور بات بھی سمجھ آئے. جیسے کہ تاریخی روایات میں ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سفر میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، تو وہ وضو کر رہا ہے لیکن وضو کرنا بھی بیچارے کو نہیں آتا. اب دونوں شہزادوں نے سوچا کہ ہم اس کو کیسے سمجھائیں. اگر کہیں بھی تم غلط کر رہے ہو، وضو کرنا بھی جان تو سفید داڑھی ہو گئی وہ تو بگڑ جائے گا. تو انہوں نے ایک حکمت اختیار کی کہ آئے اور اس کو سلام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چاچا جان ہم دونوں بھائی ہیں لیکن ہمارا اس بات پہ آپس میں اختلاف ہے کہ یہ بھائی کہتا ہے کہ میں نماز کا وضو بہتر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بہتر کرتا ہوں. تو اب آپ بزرگ ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے حکم بن جائیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے، آپ فیصلہ کریں کون اچھا کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت حسن نے وضو فرمایا، حضرت حسین نے انہیں کہا، رونے لگ گیا. انہوں نے کہا بیٹے اصل بات یہ ہے تم دونوں وضو ٹھیک کرتے ہو، میں ہی غلط کرتا ہوں. اور الحمدللہ آج آپ نے مجھے اس انداز میں سمجھا دیا ہے کہ اب آئندہ کبھی غلط نہیں. یہ ہے سمجھانے کا انداز. کسی سے آپ لڑ کے نہیں سمجھا سکتے. میرے اپنے علاقے کے میرے دوست بھی تھے، وہ حکمت کرتا تھا، پتہ نہیں پڑا ہوا بھی تھا یعنی بہرحال مشہور تھا، حکیم بھی اور ڈاکٹر بھی. کبھی کبھی سفر میں میرے ساتھ ہوتا تھا، بڑا زور لگا لیا میں نے کہ نماز پڑھو نہیں، اور اگر کبھی پڑھتا بھی یعنی پکڑا جاتا تو پڑھتا، بہت ہی نہیں پڑھتا. ہم کراچی میں آ کے ٹھہرے. اس دور میں جب تک حضرت بتوری رحمت اللہ علیہ زندہ رہے ہیں تو میں ہمیشہ ان کے مدرسے میں ٹھہرتا تھا، پتہ وہ ناراض ہو جاتا. تو ہم وہاں ٹھہرے جناب، تو وہ میرے ساتھ بہت ہی محبت فرماتے تھے، بڑی تقریم فرماتے تھے، کھانے کا، ناشتے کا، اور الگ کمرہ دیتے تھے. ماشاءاللہ مدرسہ بھی الحمدللہ آج تو خیر اس سے بھی ترقی کر گیا، اللہ کا شکر. وہ میرے ساتھ تھا وہ حکیم صاحب. ہم 12 رات کو سو گئے. سونے کے بعد میں صبح جب نماز کے لیے اٹھا تو وضو کر کے تیار ہو کے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حکیم صاحب صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے خوشی بھی ہوئی لیکن تعجب بھی ہوا کہ یہ بندہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو کو اٹھتا ہی نہیں. آج اللہ کی شان دیکھو کہ صف اول میں بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال نماز پڑھ کے جب ہم واپس آئے تو میں نے کہا حکیم صاحب آج کیسے آپ کو ماشاءاللہ نماز. اس نے کہا حضرت آپ تو سو گئے، آپ کو تو بڑی گہری نیند آ گئی. ایک آدمی نے بڑے آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹایا اور میری آنکھ کھلی تو اس نے کہا بھائی تہجد کا وقت ہو گیا ہے. چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تو ایک اور آدمی آ گیا، حضرت آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو میں پانی گرم کر کے لوٹا رکھ دوں باہر. میں کہا ہاں انشاءاللہ. وہ بھی چلا گیا، میں پھر سو گیا. اتنی دیر میں ایک اور آدمی آ گیا، حضرت کہیں آپ کو تہجد میں دیر نہ ہو جائے. کہتا ہے میں نے سوچا سونے تو نہیں دیتے جو مسجد تو جو پھر سونے تو نہیں دیتے، مجھے نہیں سونے دیں گے، لہٰذا میں مسجد میں آ گیا. اور کیا کرتا ہے یعنی آپ اندازہ، انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو،
پانی گرم کر دیں، وقت ہو گیا ہے، گھڑی ہے آپ کے پاس، کیا ٹائم ہو رہا؟ ایسے انداز میں پوچھا کہ اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، اور پھر وہ الحمدللہ پابندی سے نماز پڑھنی ہم نے شروع کر دی۔ اللہ والوں کے طریقے ہوتے ہیں ہدایت کرنے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب کسی کو دعوت دو تو حکمت سے۔ میں خود لندن میں تھا، میرے ایک دوست ہیں وہ میری گاڑی چلا رہے تھے، تو وہ ہمیں ایک جگہ لے گئے دکھانے کے لیے، لیورپول بڑی مشہور جگہ ہے، بڑی مشہور بندرگاہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ وہ وہاں لے کے ویسے ہیں کہ جلدی آپ کو تھوڑی سی تفریح کرائیں، رات دن جلسہ، صبح کو جلسہ، شام کو جلسہ، رات کو تقریر، صبح کو کچھ تو ریسٹ کرے نا۔ میں نے کہا چلو جیسے ساتھی کہتے ہیں۔ جب وہاں ہم گئے تو اس نے مجھے ایک مسجد دکھلائی، کہنے لگے جی آج اسی میں نماز نہ پڑھ لیں، ٹائم تو ہو جائے گا، پڑھ لیتے، نماز ہی پڑھ لی۔ پھر اس نے مجھے بتلایا کہ حضرت یہ جہاں آپ نماز پڑھیں یہ مندر تھا، یہ گرجا تھا عیسائیوں کا۔ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے یہاں، اور ان کو رہنا ہوتا ہے مسجد میں، اس علاقے میں بھی مسجد تھی نہیں، اور سردی اتنی تھی کہ تحت صفر، یعنی صفر سے بھی نیچے نقطہ انجماد پر۔ انہوں نے کہا بھی اگر ہمیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو مر جائیں گے۔ اور ہوٹل بڑے مہنگے ہوتے ہیں یورپ کے، بہت مہنگے ہوتے ہیں، جو حلال والے آدمی جو ہے نا حلال کے پیسوں سے برداشت نہیں کرتے۔ حرام کھانے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے، جو سمگلر ہیں، جو بلیک میلر ہیں، جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، نشے بیچتے ہیں، ان کے لیے تو پھر بڑے سے بڑا ہوٹل بھی سستا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ اسی گرجے میں چلے گئے، پادری صاحب اندر کھڑے تھے، انہوں نے کہا حضرت ہم مسافر ہیں، رات پڑ رہی ہے، یہاں مسجد کوئی ہے نہیں، ہم مر جائیں گے اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ رات گزار دیں آپ کے گرجے میں۔ اور نے کہا دیکھو مجھے پتہ ہے تم تبلیغی جماعت کے لوگ ہو، میں خود مولوی ہوں، چلو عیسائی ہوں، لیکن میں اپنی جماعت کا مولوی تو ہوں نا، میں اس شرط پہ اجازت دوں گا کہ میری مسجد میں اس میں اپنا گرجے میں نہ تقریر کرو گے، نہ کتاب پڑھی جائے گی، نہ کسی کو گشت کر کے یہاں لے آؤ گے، اپنی رات گزارو اور صبح مہربانی کر کے چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی اس نے ہمیں کمرہ بھی کھول دیا، اور اس نے کہا کہ یہ فریج بھی پڑا ہے، اس میں ہر چیز ہے کھانے پینے کی، تمہیں اجازت ہے جو کھاؤ جو پکاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ اب جناب جب تہجد کے لیے 4-5 آدمی تھے، تہجد کے لیے اٹھے تو امیر نے کہا ان سے کہ بھائی دیکھو اس بندے نے ہم سے مہربانی کی، اب تقریر شکریر یا کتاب یا وہ تو ہم اپنا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے، تہجد بھی پڑھو اور رو کہ اس بندے کے بھی اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس نے جیسے ہمارے لیے دروازہ کھولا ہے، اس کی ایمان کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور سارے اور جی روتے رہے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اپنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے، پھر اشراق پڑھی، ناشتہ بنایا، تو وہ پادری آیا، اس نے کہا بھی آپ نے اپنی بات پر وفا کی ہے، اگر آپ کو کبھی یہاں پھر آنا پڑے تو آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب چل پڑے، وہ اس علاقے سے نکلے تو وہی پادری اپنی کار میں پیچھے آیا، اور کہا ٹھہرو، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، مجھے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ ابھی بھی تمہیں اسلام سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے مسلمان بھی کر لیں، لیکن کسی کو بتائیں نہیں، یہ قوم بڑی بد تہذیب ہے، مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، میں ابھی اسلام کو چھپاؤں گا لیکن انشاءاللہ ظاہر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھے وہ اپنے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد اس نے پورے علاقے کو مسلمان کر دیا اور گرجے کو مسجد بنا دیا۔ بات صرف کیا تھی کہ انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا،
لیکن انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو سجدے میں رو رہے تھے میرے لیے، میں تو حیران ہو گیا، ابھی نہ تعلق ہے نہ جان پہچان ہے، میرے لیے اللہ اس کے سینے کو کھول دے، اللہ اس کے دروازہ ایمان کے لیے کھول دے۔ تو میں تو حیران ہو گیا کہ کوئی کسی کے لیے ایسے دعا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو پیار سے ہدایت کریں اور دین کی دعوت دیں اور بڑے اسلوب کے ساتھ دعوت دیں تو وہ دعوت اثر، لیکن اگر آپ کو اسلوب اچھا نہ ہو تو ہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کبھی کبھی پھر آگے بادشاہ سے مناظرے بھی کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے اپنے وقت کے بادشاہ سے مناظرہ کیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن دائی کے لیے یہی چاہیے، دعوت دینے والے کے لیے، مسجد میں خطبہ پڑھانے والوں کے لیے، ارے اپنے علاقے کی ایک مسجد تھی، اس پہ دیوبندی بریلوی کی لڑائی ہو، اور لڑائی کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ نے سیل کر دی، اب مسجد ختم، دیوبندیوں سے بھی ختم، بریلویوں سے بھی ختم۔ بڑا لمبا جوڑا قصہ ہے، تو وہاں کے مقامی ایس پی سے میں نے بات کی، میں نے کہا حضرت یہ اللہ کا گھر ہے، بند پڑا ہے، انہوں نے کہا مکی صاحب ہم نے تو بند نہیں کیا، یہ تو اسکرین میں آگے سیل لگائی ہے۔ میں نے کہا کچھ ہے یار، اس کا کوئی حل کرو۔ انہوں نے کہا میں ایک کر سکتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ کل آپ لوگ اپنے بھائیوں کو لے کے آ جائیں اور زبردستی سیل توڑ دیں اور مسجد میں جا کے اذان بھی دیں اور نمازیں شروع کر دیں۔ دوسری پارٹی آئے گی میرے پاس تو پھر ان کے ساتھ جیسے بھی ہے میں معاملہ کروں گا۔ میں نے کہا یہ کام تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہماری تو پوری قوم یہی کام کرتی ہے۔ ہم نے جناب اسی وقت آدمی بھیجے تو ڈالے گھر کے جناب باقاعدہ اسلحے سے مسلح ہو کے آگ ایسا کھڑے ہو جاؤ توڑ دو سی۔ نماز شروع ہو گئی، اذان شروع ہو گئی، وہ بھاگے جناب کے تھندار کے پاس بھی بات سنو، انہوں نے سیل توڑی ہے تو مجسٹریٹ کے حکم کی توہین کی ہے نا، ہمارے حکم کی توہین تو نہیں کی، نہ تم سے لڑے ہیں نہ کسی کو مارا ہے، تم ان کے خلاف کورٹ میں چلے جاؤ، توہین عدالت بھی ہوگی، تم اپنا کیس ثابت کرو کہ مسجد ہماری ہے۔ وہ پولیس سے تو ناکام ہی ہو گئے نا، ان کا خیال تھا پرچہ ہو جائے گا، مسجد ہوا نا۔ میں نے وہاں جس خطیب کو رکھا تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں خدا کے لیے نہ سیاست میں کبھی تقریر کرنا، تم لوگ ممبر پہ آتے ہو شروع ہو جاتے ہو فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، ہمارا کیا کام ہے سیاست سے؟ تمہاری سیاست ہی دین ہے اور دین ہی سیاست ہے۔ تم اتنا کرو کہ کتاب الطہارہ سے خطبہ پڑھانا شروع کرو، لوگوں کو پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ پاکی کیا چیز ہے، کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کون سا مکروہ ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کیا ہے، حیض سے نہانے کا طریقہ کیا ہے، بس یہ کتاب الطہارہ رکھو، تھوڑا سا 15-20 منٹ تو ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ بیان کر دیا، جب یہ ختم ہو کتاب الصلاۃ شروع کر دو، جب نماز کے مسائل ختم ہو تو کتاب الزکوٰۃ شروع کر دو، باقی کوئی تقریر نہیں کرتے فلاں کافر اور فلاں کافر اور فلاں کافر اور فلاں کافر، یہ خدا کی رحمت اور مولوی بہت ہے، یہ جھگڑے والی مسجد ہے، ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور نے کہا جی حضرت آپ یقین کریں میں اللہ کے حل میں بیٹھا ہوں، وہاں جو سڑکیں تھی نا جمعہ کے دن وہ سڑکیں بھر جاتی اور تمام وہ ضلع کی جو کریم تھی، جو جج تھے، جو وکیل تھے، جو ایس پی تھے، جو اس کے وکلاء تھے، بال تھا، ڈاکٹر تھے، سارے وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے یہ واحد مسجد ہے جہاں گالیاں نہیں ملتی، ہمیں مسئلہ سمجھایا جائے، اس لیے ہم نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد تو جی اللہ نے یہ رحمت کی نا، وہی جنہوں نے مقدمہ سننا تھا وہ تو وہی نماز پڑھتے تھے، انہوں نے الحمدللہ ہمارے حق میں ویسے ہی فیصلہ کر دیا۔ اگر آپ کسی سے پیار سے بات کریں گے نا جی انشاءاللہ وہ بات اثر نفرت نہ دلاؤ، یہی میرے مدنی کا فرمان ہے، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا،
لوگوں کو دین کی آسان باتیں بتلاؤ، ان کو مشکلات سے نہ ڈراؤ، لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سناؤ، ان کو جہنم کی آگ میں نہ دھکیلو۔ تو ان آیات مبارکہ میں بھی یہی حکم ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی دین کے صحیح اسلوب کے مطابق دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔